الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 61 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ کے آخر تک اب منافقین کا معاملہ زیر بحث ہے۔ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی دینونت یا جزا و سزا کے ظہور کی سورہ ہے۔ اللہ کے آخری پیغمبر کے ذریعے سے جزا و سزا کا جو معاملہ اہل عرب کے لیے ہوا، یہ سورہ اس کی تفصیلات بیان کرتی ہے، اور اس لحاظ سے قیامت کبریٰ کا نمونہ بن گئی ہے، یعنی وہ قیامت صغریٰ جو عرب میں قائم ہوئی، اس کو دیکھ کر ہم کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اللہ پروردگار عالم آخری جزا و سزا کا معاملہ کریں گے تو وہاں کیا چیزیں ملحوظ رہیں گی۔ جن لوگوں نے بغاوت کر دی، اللہ کے مقابلے میں شرک کو دین کی حیثیت سے اختیار کر لیا، ان کا انجام بیان ہوا۔ وہ لوگ جو شرک میں مبتلا تھے، دین کے معاملے میں بھی فاسقانہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن بہرحال اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے، توحید کا اقرار کرتے تھے، انبیاء پر ایمان کا اظہار کرتے تھے، یعنی اہل کتاب۔ یہ بتایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اب منافقین زیر بحث ہیں، اور پھر وہ لوگ بھی زیر بحث آئیں گے کہ جو مخلصین تھے لیکن بڑی غلطی کر بیٹھے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا کیا، ظاہر ہے کہ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ قیامت کبریٰ میں کیا معاملہ ہوگا۔ منافقین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا، یہ قرآن مجید کسی کا نام لیے بغیر اس کو واضح کر رہا ہے۔ اس میں پیچھے بھی بعض مثالیں گزری، اور ایک بڑی مثال یہ تھی کہ ان لوگوں نے اللہ کے آخری پیغمبر کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں جو اموال خزانے میں جمع ہوتے ہیں، وہ انصاف کے ساتھ خرچ نہیں کیے جاتے، اور اس میں خاص طور پر یہ بات بیان کرنا چاہیے کہ ہمیں تو دیکھیے فلاں اور فلاں موقع پر محرومی کر دیا گیا۔ تو قرآن مجید نے اس کا جواب دیا، اور پھر یہ بتایا کہ یہ صدقات و زکوٰۃ اور اس نوعیت کے اموال جو خزانے میں جمع ہو رہے ہیں یا بیت المال میں آتے ہیں، ان پر کسی شخص کا کوئی حق نہیں ہے، اور نہ یہ لوگوں کی کسی حرص کی تسکین کے لیے تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تو امانت ہے، اور اس کے مصارف طے ہیں، اور پھر بیان کر دیا کہ وہ مصارف کیا کیا ہے، یعنی حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو حکومت قائم ہوئی ہے، وہ لوگوں کے ان اموال کو کہاں کہاں خرچ کر رہی ہے۔ اس پر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ ہمارے ہاں یہی آیت ہے جو زکوٰۃ کے مصارف کا ماخذ بنی ہے۔ میں نے یہ واضح کرنے کی صحیح کی کہ آیت کا اصل محل یہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مصارف بیان کرنے کے لیے آئی ہے۔ اس کا اصل محل یہ ہے کہ وہ یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ زکوٰۃ کے اموال اس وقت کن مقدار میں خرچ ہو رہے ہیں، یہ بتا رہی ہے۔ لیکن اس سے ضمناً وہ بات بھی واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری حکومت پر ڈالی ہے وہ کس نوعیت کی ہے، اور اگر خرچ کرنا ہے تو اس کی مقدار کیا ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد اب ان کے ایک دوسرے رویے کو موضوع بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ،
انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی باتوں سے پیغمبر کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں۔ کس طرح؟ اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو سراپا کان ہے۔ اب یہ میں واضح کر چکا ہوں پچھلی نشست میں کہ اصلاً تو ایک ایسا جملہ ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو اچھے پہلو سے بول دیں اور چاہیں تو اس میں حجب ملیح کا مضمون پیدا کر دیں، تو وہ یہی کرتے تھے۔ اس سے پیچھے بعض دوسری صورتوں میں بھی بیان ہو چکا ہے کہ مجلسی آداب کے بعض کلمات، بعض باتیں جو شرفاء کے مابین ایک خاص اسلوب میں کہی جاتی ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء اور استخفاف کا رویہ اختیار کرتے۔ اس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ پردہ بھی رہ جاتا ہے، یعنی اگر مواخذہ کیا جائے گا یا پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے کیا جملہ کہا ہے، یہ کیا بات تم نے کی ہے، تو آپ کے پاس موقع ہے، آپ تعویل کر دیں گے اور کہیں گے کہ نہیں میرا مطلب تو یہ تھا، میں نے تو اس چیز کو پیش نظر رکھ کے کہا، درا حالے کہ یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ اس سے کیا چیز مراد ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دیکھیے کہنے کو کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص تو سراپا کان ہے، یعنی ایک پہلو سے آپ اس جملے کو دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ جو ان کے پاس جائے گا، جو بات ان کے کان میں ڈالے گا، بہت غور سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، شفقت سے سن لیتے ہیں۔ اسی کو ذرا دوسرے پہلو سے بیان کیجئے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ تو اصل میں کوئی نہ بصیرت خدا نخواستہ رکھتے ہیں، نہ کسی قسم کی باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بس سمجھیے کہ سادگی، بھولا پن، بے بصیرتی، جس کا جی چاہے کان میں جو ڈال دے سن لیں گے اور پھر اس کے اوپر فیصلہ کر ڈالیں گے۔ تو وہی بات کہ جو اپنے اندر ایک حسن رکھتی تھی، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے بارے میں تحسین کی بات ہو سکتی تھی، وہی بات جب ایک دوسرے پہلو سے کہی جائے تو وہ استہزاء اور استخفاف بن گئی۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ اب اس کا جواب دیا، اور دیکھیے کیا خوبصورت جواب دیا ہے۔ ہم اس کی وضاحت تو کر چکے ہیں پیچھے کہ وہ کس معنی میں کہتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو سراپا کان ہے۔ کل اذن خیر لکم یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین و رحمۃ للذین آمنوا منکم، کہہ دو وہ تمہاری بھلائی کے لیے کان ہے، یعنی انہیں یہ جواب دو۔ ہمارے ہاں تو مذہبی عناصر نے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کچھ مرنے مارنے کے اسالیب اختیار کر لیے ہیں، لیکن ذرا دیکھیے کہ کس درجے کی یہ گستاخی ہے، کس طرح کا استہزاء ہے، اور اللہ پروردگار عالم جو دلوں کے حال جانتا ہے وہ تبصرہ کر رہا ہے۔ لیکن تبصرہ بھی سن لیجئے، کل اذن خیر لکم، کہہ دو وہ تمہاری بھلائی کے لیے کان ہے۔ اور کیوں سن لیتے ہیں بات؟ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایمان والوں پہ اعتماد کرتا ہے، اور ان کے لیے سراپا رحمت ہے جو تم میں سے پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے۔ یعنی یہ رویہ ہے، یہ وہ رویہ ہے کہ جو ایک قیادت میں خوئے دل نوازی پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ رویہ ہے کہ جس کی دوسری جگہ بھی داد دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اللہ کا پیغمبر اگر ادنا درجے میں بھی درست خو ہوتا اور سختی کا برتاؤ کرتا تو تمہارے لوگوں میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہ رہتا۔ تو شفقت، محبت، کریم النفسی، جس میں ساتھیوں پر اعتماد ہوتا ہے، رفقا پر اعتماد ہوتا ہے، وہ جس کو ایک حدیث پہ بیان کیا گیا ہے نا کہ اچھے حکمران کے لیے، اچھے لیڈر کے لیے، اچھے رہنما کے لیے یہ بڑی ناموزوں بات ہے کہ وہ لوگوں کے عیب تلاش کرتا پھرے، وہ اعتماد ہی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اسی کو بیان کیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ نہایت بلیغ اسلوب میں منافقین کی بات کا جواب ہے، یعنی بات کا جواب اور بڑی بلاغت کے ساتھ دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ سراپا گوش ہے، یعنی کان ہی کان ہے، یقیناً سراپا گوش ہے، صحیح کہا تم نے، مگر کس لیے؟ تم اس رحیم و شفیق ہستی کی قدر پہچانتے تو سمجھ لیتے کہ تمہاری بھلائی کے لیے سراپا گوش ہے۔ یعنی کیوں؟ ہر بات کو سن کر محبت کے ساتھ اس کا جواب دینے کا یہ معاملہ تمہاری بھلائی، تمہارے ساتھ شفقت کے لیے ہے۔
تمہاری طرف سے کسی اچھی بات، اچھے کام اور اچھے ارادے کی خبر پہنچے تو اس کو سننے اور ماننے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اعتماد حاصل کرنا ہی مشکل ہو جائے، ادھر ادھر کی ہر بری بات پر اطمینان کر کے کسی قابل اعتماد ساتھی کے اعتمادی کو ٹھیس پہنچا دیں۔ فرمایا کہ وہ تو اچھی بات آئی، اچھا کام آیا، اچھے ارادے کی خبر پہنچی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تمہاری بری خبروں اور سازشوں کے لیے کی جانے والی سرگوشیوں کو سننے کے لیے کان نہیں لگائے ہوئے ہیں کہ جو کچھ ملے اسے قیمتی سوغات سمجھ کر اپنے دل میں محفوظ کر لیں۔ یعنی برائی پر کان نہیں لگاتے، لیکن بھلائی کے معاملات میں شکوک و شبہات کا اظہار کرنا، ان کے اندر اترنے کی کوشش کرنا، ان کے بارے میں ٹو میں رہنا، یہ ہمارے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے۔ خیر ہے تو بس خیر ہے۔ خیر کے معاملے میں وہی بات جو ایک روایت میں بیان ہوئی ہے کہ مسلمان غر کریم ہوتا ہے، یعنی بھولا بھالا سادہ ہی ہوتا ہے، یہی ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ کہ یہ برائی کے لیے نہیں ہے، بھلائی کے لیے، اعتماد کے لوگوں کے لیے۔ تو یہ جواب دیا۔ اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ کن پر ایمان رکھتا ہے، کن کی بات مانتا ہے؟ اللہ کی، ایمان والوں کی۔ یہ ان کے لیے سراپا رحمت ہے جو تم میں سے پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ان کے لیے۔ اگر تم غور کرو تو جو لوگ سچائی کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ اس کے مستحق ہیں کہ ان پر ایسا ہی اعتماد کیا جائے، انہیں یہی اعتماد دیا جائے، ان کی باتوں کو ایسی وقت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ تو فرمایا کہ ان پر یہ اعتماد کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ اس پر حاشیہ ہے، یعنی برائی کی کوئی بات پہنچے تو ہر ایرے غیرے سے سن کر اس کو باور نہیں کر لیتا۔ یہ بتایا کن کی بات سنتے ہیں، یعنی برائی کی کوئی بات پہنچے تو ہر ایرے غیرے سے سن کر اس کو باور نہیں کر لیتا، ہاں خدا پر ایمان رکھتا اور سچے اہل ایمان پر ضرور اعتماد کرتا ہے۔ یعنی بات پروردگار کی طرف سے پہنچی ہے، پروردگار سچے اہل ایمان کی طرف سے پہنچی ہے تو پھر اعتماد رکھتا ہے۔ چنانچہ جب ان کی طرف سے کوئی بات پہنچتی ہے تو یقیناً باور کرتا ہے۔ وہ تمہارا بدخواہ نہیں ہے، بلکہ دیکھ سکتے ہو کہ تم میں سے جن لوگوں نے صحیح ایمان کا رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے سراپا رحمت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو ایک اخلاقی پہلو ہے اور خاص طور پر قیادت کے لحاظ سے اس کو بڑی خوبی سے نمایاں کیا ہے۔ خدا توفیق دے تو اپنی اصلاح کر کے تم بھی اس کی رحمت و شفقت کے سزاوار بن سکتے ہو۔ یعنی یہ جو تم کہتے ہو نا کہ یہ دیکھیے فلاں بات تو فلاں شخص نے جا کے کہی اور فلاں نے کہی، اور اس میں ظاہرہ اشارہ سچے اہل ایمان کی طرف، جلیل القدر صحابہ کی طرف ہوتا تھا، اور یہ فوراً مان لیتے ہیں، اور اس میں بات وہی ہوتی تھی کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے معاملے میں تو اعتماد کا رویہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ اگر تم بھی اپنی اصلاح کر کے صحیح طریقہ اختیار کرو تو یہ رحمت، یہ شفقت جو پیغمبر کی طرف سے مل رہی ہے تمہیں بھی مل سکتی ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ آیت میں ایمان کا صلہ بے اور لام دونوں کے ساتھ آیا ہے۔ بے کے ساتھ یہ ایمان لانے اور لام کے ساتھ محض کسی کی بات کو ماننے اور اسے باور کر لینے کے مفہوم میں ہوتا ہے۔ ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے، یعنی ایمان رکھتا ہے یہ ایک اور اسلوب ہے، اور بات مان لیتا ہے یہ ایک اور اسلوب ہے۔ ایک ہی فعل استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے صلے یا اس کی پرپوزیشن کی تبدیلی سے اس میں یہ فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اگر آمنہ بے کہا ہے تو مطلب ہے یقین کرنا، مان لینا، تسلیم کر لینا، ایمان لانا، اور اگر آمنہ لے ہے تو مطلب یہ کہ بات کو قبول کر لینا، یعنی کسی شخص نے کوئی چیز کہی ہے تو اس کو مان لیتے ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ اب یہ بات واضح کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ تو ہم نے تمہیں بتا دیا کہ پیغمبر کی شخصیت کیا ہے، وہ کیوں سنتے ہیں اور کن لوگوں کی سنتے ہیں، لیکن اب یہ بھی جان لو کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، یہ جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ یہ پیغمبر کو اذیت دینا ہے، پیغمبر کو دکھ دینا ہے، پیغمبر کو تکلیف پہنچانا ہے۔ تو پیغمبر کی تکلیف، اللہ کے آخری رسول کی تکلیف،
تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ بس یوں ہی صرف نظر کر کے جانے دی جائے گی، اس کا نتیجہ نکلے گا قیامت میں، اور وہ سن لو، وہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو دکھ دے رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اذیت کا یا ایذا دینے کا رویہ اختیار کرنا یہ بڑا سنگین جرم ہے، لیکن اس کے نتائج کیا نکلیں گے اس کو اللہ تعالیٰ نے جب تک کوئی معاملہ اس جگہ نہ پہنچ جائے کہ جہاں وہ دین اور شریعت کے لیے قابل دست اندازی بن جائے، آخرت ہی پر اٹھا رکھا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے۔ معاف کیجیے۔ یحلفون باللہ لکم لیرزوکم، وہ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کریں، یعنی جس وقت ان کے کچھ ارادے نمایاں ہوتے ہیں، کوئی طرز عمل گرفت میں آ رہا ہوتا ہے، ان کے کسی طریقے کو دیکھ کر مسلمان بھی کھٹک جاتے ہیں، عام لوگوں کے ذہن میں بھی سوالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ راضی کریں تمہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنا اعتماد بحال کریں۔ یہ بالکل بدیہی بات ہے، یعنی انہوں نے منافقت کس لیے اختیار کر رکھی تھی؟ اسی لیے اختیار کر رکھی تھی کہ سیاسی اور سماجی صورتحال میں تبدیلی آ گئی تھی، تو سیاسی اور سماجی صورتحال میں اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے، لوگوں کے درمیان اپنا اعتماد قائم رکھنے، اور جو نتائج وہ دیکھ رہے تھے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ناگزیر تھا کہ مسلمانوں کو راضی رکھیں، ان پر ان کا اعتماد قائم رہے۔ تو فرمایا کہ جب کبھی بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو تمہارے سامنے آ کر قسمیں کھاتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ مسلمان راضی ہو جائیں۔ اس پر بھی کیا عمدہ تبصرہ کیا ہے، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ، حالانکہ اگر وہ مومن ہیں، دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اس کو راضی کریں۔ یعنی تمہارے پاس کیا آ کے باتیں کرتے ہیں، تمہارے راضی ہونے سے کیا ہو جائے گا؟ تمہارا راضی ہونا اور ناراض ہونا دونوں دنیوی نتائج سے متعلق ہیں، لیکن ایمان تو دنیوی نتائج سے متعلق نہیں ہے، وہ تو اصلاً اللہ کی خوشنودی کی چیز ہے، اور اس کے نتائج بھی در حقیقت وہیں نکلنے ہیں جہاں معشر گرم ہونا ہے۔ تو پھر اگر یہ واقعی یہ کہتے ہیں کہ یہ مومن ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا قسمیں کھا کھا کے، تو پھر تو انہیں سارا زور اس پر صرف کرنا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے اور رسول اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ ان کا رخ ادھر نہیں ہے، تمہاری طرف ہے۔ اس میں ایک اور بھی بڑی لطیف چیز ہے، اور وہ یہ کہ بیان تو یہ کیا واللہ ورسولہ حق، لیکن آگے جب یرزو کا فعل آیا ہے تو یرزو ہما نہیں کہا، یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ ان دونوں کو راضی کریں، بلکہ ضمیر واحد آ گئی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں یرزو کا لفظ آیا ہے، پیچھے اللہ اور رسول دونوں کا ذکر ہے، لیکن اس میں واحد کی ضمیر آ گئی ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ ان دونوں کو بلکہ اسے راضی کریں۔ اگر غور کیجئے تو منافقین کے رویے پر یہ بڑی برمحل گرفت ہے، یہ اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ایک ہی ہے، یعنی آگے ایک ضمیر سے، اور اس طرح کے بلیغ اسالیب قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ اختیار کیے گئے ہیں کہ جہاں پر محض ایک ضمیر کی تبدیلی سے، محض اسلوب کی تبدیلی سے ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ تو یہاں اس جانب اشارہ کیا ہے کہ اللہ کو راضی کر لو تو رسول راضی، رسول کو راضی کر لو تو اللہ راضی، دونوں ایک ہی ہیں، گفتہ اللہ بود۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ اگر فی الواقع مومن ہوتے تو ان کا رخ ادھر ہوتا، ادھر نہ ہوتا جس طرف اس وقت جس طرف اب یہ کیے ہوئے ہیں، ادھر رخ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے راضی یا ناراض ہونے پر یا ان کی رضامندی اور ناراضی پر ان کے دنیوی مفادات منحصر ہیں۔ اللہ اور رسول سچا ایمان ہوتا تو سب سے بڑھ کر ان کی توجہ کا ذریعہ بنتے، لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ اس جملے میں اگر غور کیجئے تو منافقین کے رویے پر بڑی مرمحل گرفت ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں
بسا اوقات آدمی کا عذر گناہ بدتر از گناہ بن جاتا ہے، یعنی کسی گناہ پر آپ نے توجہ دلائی، اس گناہ کا عذر پیش کرنے کی کوشش کی، نتیجہ کیا نکلا کہ جب عذر پیش کیا تو وہ گناہ اگر پہلے 10 تھا تو اب 100 ہو کے سامنے آ گیا۔ بسا اوقات آدمی کا عذر گناہ بدتر از گناہ بن جاتا ہے، یعنی وہ گناہ سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ منافقین نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے جو روش اختیار کی وہ ان کو اور زیادہ مجرم ثابت کرنے والی بن گئی۔ وہ راست باز ہوتے، یعنی سچے ہوتے، صحیح بات پر ہوتے تو اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ آگے وہ لوگ زیر بحث آئیں گے کہ جو سچے تھے، جن کا ایمان قائم تھا، لیکن بڑی غلطی ہوئی ان سے۔ ان کا رویہ کیا تھا؟ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ وہ کس کو راضی کرنے کے لیے بیتاب ہوئے؟ انہوں نے وہ زمانہ جس میں ان کا مقاطع کر دیا گیا، بائیکاٹ کر دیا گیا، کس طرح بسر کیا؟ اس کی تصویر بڑی ہی غیر معمولی ہے۔ تو اسی سورہ میں وہ لوگ بھی زیر بحث آئیں گے، وہ مخلصین۔ منافقین نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے جو روش اختیار کی وہ ان کو اور زیادہ مجرم ثابت کرنے والی بن گئی۔ وہ راست باز ہوتے تو اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، نہ کہ جھوٹی قسموں کے ذریعے سے مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو معصوم اور پیغمبر کو کان کا کچا ثابت کرنے میں لگ جاتے۔ یعنی اب وہ کر کیا رہے تھے کہ مسلمانوں کو آ کر یہ کہیں کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا کہ ان کے ہاں کچھ ناراضی پائی جاتی ہے، یہ محض اس لیے ہے کہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، ورنہ ہم تو بہت مخلص ہیں۔ یعنی ادھر پیغمبر کے ساتھ استہزاء کا رویہ، حجو ملی کا اسلوب، اور ادھر مسلمانوں کو راضی کرنا، یہ تو پیغمبر کے خلاف پروپیگنڈے کی نہایت عیارانہ مہم ہوئی۔ یعنی دونوں مقاصد ایک ہی وقت میں حاصل ہو جائیں، مفادات بھی قائم رہیں، لوگوں کو بھی خوش کر لیا جائے، ان کے دل و دماغ کے اندر بھی اگر کوئی شکوک ہے تو کم سے کم دنیوی حد تک رفع کر لیے جائیں، اور پیغمبر کو بھی ہدف بنایا جائے۔ یہ دونوں مقاصد ایک ہی وقت میں حاصل کرنے کی عیارانہ مہم تھی، جس کا قرآن مجید نے یہاں پردہ چاک کر دیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، تو کیا نہیں جانتے کہ اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس پہ وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ تو اب یہ جس اسلوب میں میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی آیت کے تیور جس طرح کے ہیں اس کو ادا نہیں کر پاتا۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو یہاں فان لہ سے پہلے ایک جملہ مقدر ہو گیا ہے جو گویا بات کو دہرانے کا تقاضا کرتا ہے۔ کیا نہیں جانتے؟ تو کیا نہیں جانتے یعنی کیا انہیں معلوم نہیں ہے؟ اس قرآن مجید میں تو ایک ایک سطر یہی بیان کر رہی ہے، یہی بات واضح کی جا رہی ہے کہ سچائی پر کھڑے ہو جاؤ۔ سچائی پر کھڑے ہو تو غلطیاں بھی معاف ہوں گی، کوتاہیوں سے بھی درگزر ہوگا، توبہ بھی قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کچھ صاف بھی کر دے گا، ایک ایک قدم پر بشارتیں ملیں گی۔ لیکن اگر سچائی پر نہیں ہو تو شب و روز اگر تمہاری پیشانی پر سجدے کر کر کے گٹے بھی پڑے ہوئے ہیں، جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ تم باطن میں کھڑے کہاں ہو، کس جگہ ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ نمازیں پڑھنے کے لیے تم آ جاتے ہو مسجد میں، کچھ نہ کچھ چھدا اتارنے کے لیے خرچ بھی کر ڈالتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اعتماد، محبت، ایمان، سچائی یہ دیکھے گا۔ تو جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت پر کھڑے ہیں، دشمنی پر کھڑے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ اس وقت تو قیامت برپا ہے یہاں، اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور فرمایا ذالک الخزی العظیم، یہاں اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہو، جب وہ ابدی سزا سامنے آئے گی تو یہ بہت بڑی رسوائی ہے، اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس میں عربیت کے طالب علموں کے لیے بھی ایک حاشیہ ہے کہ آیت میں فانا کا عطف انہو پر ہے، اور یحادد کا لفظ اس مخالفت کو بیان کرتا ہے جس میں کوئی شخص کسی کے مقابل میں دشمن بن کر کھڑا ہو جائے۔ یعنی یہ بتایا ہے کہ یہاں ایک خاص طرح کا جملہ
مقدر ہے جس کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ آیت کی بلاغت اس کے بغیر واضح نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو فرمایا تھا کہ یہ بہت بڑی رسوائی ہے، اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی اس وقت جس رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سارے جتن کر رہے ہیں، یہ اصل میں بڑے تقابل کے اسلوب میں جملہ آیا ہے۔ یہ کیا چیز پیش نظر رکھ کر مسلمانوں کو راضی کرتے تھے؟ ظاہر ہے کہ دنیا کی رسوائی سے بچنے کے لیے، کہ دنیا کی رسوائی کا معاملہ تو اتنی اہمیت اختیار کر گیا کہ ہمارا نفاق کہیں کھل نہ جائے اور ہمارے بارے میں کوئی شبہ نہ پیدا ہو جائے اور ہماری حیثیت عرفی پر کوئی حرف نہ آئے، تو دنیا میں تو اس چیز کے لیے بڑے حساس ہو۔ یعنی اس وقت جس رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سارے جتن کر رہے ہیں، اس سے بڑی رسوائی تو آگے انتظار کر رہی ہے، وہ اس سے بڑی رسوائی ہے۔ یہ سوچیں کہ اس رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا تدبیر کریں گے۔ یعنی یہاں تو دھوکہ دے لیں گے، فریب میں مبتلا کر لیں گے، مسلمانوں میں سے سادہ لوگ ان کی بات مان لیں گے، ہو سکتا ہے 10-20 افراد ان کی حمایت میں بھی زبان کھولیں۔ وہاں کیا کریں گے؟ جہاں ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، جہاں اللہ تعالیٰ سب کچھ سامنے نکال کے رکھ دے گا، جہاں اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، وہاں کیا کریں گے؟ جہاں معاملہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، یہ منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی ایسی صورت نہ اتار دی جائے جو ان کے دلوں کے بھید ان پر کھول دے۔ یعنی ابھی تو قرآن مجید کیا کر رہا ہے؟ یعنی ایک بالواسطہ اسلوب میں تبصرہ کر رہا ہے، کسی کا نام نہیں لیا، اور چیزوں کو بھی اس زاویے سے بیان کر رہا ہے جہاں استدلال سے بات واضح کی جا رہی ہے، یعنی ظاہر کے رویوں پر تبصرہ کر کے باطن کی طرف رہنمائی کا اسلوب ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اصل میں جس چیز سے ڈرے مارے کانپتے ہیں اور آ کر مختلف قسم کی توجیحات کرتے ہیں اور بچانے کی صحیح کرتے ہیں، اس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی ایسی صورت نہ اتار دی جائے جو ان کے دلوں کے بھید ان پر کھول دے۔ اس میں بھی اسلوب کی بعض چیزیں ہیں جو عربیت کے طلباء کو پیش نظر رکھنی چاہیے، چنانچہ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، ان میں علا کا صلہ بتا رہا ہے، یعنی تنزل علیہم ہے، الیہم نہیں ہے، ان میں علا کا صلہ بتا رہا ہے کہ تنزلہ یہاں تقرأ الیہم کے مفہوم میں ہے، یعنی ایک فعل کی تضمین ہو گئی ہے۔ یہ بھی عربی زبان کا اسلوب ہے کہ بعض اوقات صلہ کسی اور فعل کا ہوتا ہے، یعنی پرپوزیشن فعل اور ہوتا ہے، اور اس طرح سے صلہ اس فعل پر دلالت کرتا ہے، فعل اپنا مفہوم دیتا ہے، دونوں سے مل کر ایک فعل اور ایک صلے کو استعمال کر کے دو افعال اور دو صلوں کا مفہوم ادا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ قرآن مجید میں کئی جگہ اختیار کیا گیا ہے اور قرآن مجید کی زبان میں یا اس زمانے کی عربی میں بہت عام تھا، یعنی انہیں پڑھ کر سنا دی جائے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ نازل کی جائے، نازل کر کے ان کے سامنے وہ سورہ پڑھ دی جائے۔ پیچھے فرمایا ہے کہ منافقین خدا کی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو اپنی معصومیت کا قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دائیں سے بائیں سے آ کر یہ بات باور کرانے کی صحیح کرتے ہیں کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں اور ہمارا رویہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ اس کا پس منظر واضح کر دیا ہے کہ دنیا میں بھی بچانا مقصود ہے کہ لوگوں کا اعتماد حاصل رہے، اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح ہم نے قسمیں کھا کر اطمینان دلا دیا تو کوئی سورہ بھی نہیں اترے گی، بچے رہیں گے۔ یہ اس کا پس منظر واضح کر دیا ہے کہ یہ سب اس اندیشے سے ہو رہا ہے کہ اس سورہ میں، یعنی اس سورہ توبہ میں، ان کو لب و لہجہ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اس سے پہلے کی صورتوں میں طریقہ نہیں رہا۔ یہ چونکہ اب خاتمے کی سورہ ہے، اس میں تو ہر چیز جو ہے اس کو بالکل سامنے رکھ دیا ہے اور آخری دینونت ہے جو ظاہر ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا لب و لہجہ بھی بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ کہیں سارے راز بے نقاب نہ ہو جائے، یعنی اب یہ بات ابھی تو اتنی ہو رہی ہے، آگے جا کے معلوم نہیں کہ کیا اور صورت سامنے آ جائے گی۔ تو یہ فرمایا کہ یہ خوف ہے، یہ اندیشہ ہے کہ جس کی وجہ سے
یہ بار بار آتے، بار بار قسمیں کھاتے، قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، ان سے کہو کچھ دیر اور مذاق اڑا لو، اللہ اس چیز کو کھول کر رہے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ یہ تو اب ہونا ہی ہے، یہ حقائق تو اب واضح ہونا ہی ہے، لیکن ابھی مہلت ہے، اس لیے اچھی بات ہے، اپنے آپ کو احمق بنا سکتے ہو، کتنی دیر بنا سکتے ہو، بنا لو، اللہ نے فیصلہ کر لیا اور یہ بھی کھلے گا سب کچھ۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، ابھی یہ مضمون جاری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیست بین ید الساع بالسیف حتی یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیء ان اللہ جعل رزقی تحت ظل رمحی وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری ومن تشبہ بقوم فہو منہم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پیچھے بھی بیان ہوا تھا بعض روایتوں میں، اور قرآن مجید میں سورہ توبہ اسی مضمون کی سورہ ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام رسالت کے منصب پر فائز ہوئے، انہوں نے اپنی قوموں کو انذار کیا، تو نتیجے کے طور پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس عذاب کی تفصیلات قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں۔ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، عاد و سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا، اسی طرح باقی قوموں کے ساتھ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آسمان کا عذاب نہیں آیا، وہ جس کو اسی سورہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ صحابہ سے یہ کہا گیا کہ آپ انہیں بتا دیں کہ دو ہی صورتیں ہیں، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، یعنی یا اوپر سے آنا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے۔ تو رسول اللہ کے معاملے میں انسانوں کے ہاتھ سے عذاب کا فیصلہ کیا گیا۔ اس طرح جس طرح کے پیچھے جو روایت زیر بحث تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ یہی بات واضح کی گئی تھی کہ یہ قوم، خود اس قوم کے اندر سے جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے ذریعے سے سزا پائے گی۔ اس کو یہاں ایک بڑے ہی بلیغ جملے میں بیان کیا کہ میرے بعد اب قیامت ہے، اس دوران میں اور کسی پیغمبر، کسی رسول کو نہیں آنا ہے، رسولوں کے ذریعے سے جو اللہ کی جزا و سزا اور دینونت دنیا میں برپا ہوتی رہی ہے، آخری بار برپا ہو گئی، اور قیامت سے پہلے یہ میں ہی ہوں کہ مجھے آسمانی عذاب کے بجائے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی میرے مخالفین یا میرے منکرین کا فیصلہ اس طرح سے ہوگا۔ پہلی بات یہ فرمایا کہ حتی یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیء۔ یہاں ظاہر ہے کہ ایک حصہ جملے کا جو ہے وہ عربیت کے قاعدے کے مطابق حتی سے پہلے مقدر ہو گیا ہے، جس پر پچھلا جملہ دلالت کر رہا ہے، اسے کھول دیجئے تو یہ بات یوں ہے کہ میں اس کے ذریعے سے لڑوں گا، یعنی مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے، اس وجہ سے اب جنگ ہوگی، قتال ہوگا، قتل ہوگا، یہاں تک کہ اس سرزمین میں تنہا ایک خدا کی عبادت کی جائے۔ یعنی مجھے مامور کیا گیا ہے کہ سرزمین عرب میں اب خدا کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی۔ اسی کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یکون الدین کلہ للہ، یعنی اس سرزمین میں اب کسی اور کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی، اور اسی کو قیامت تک کے لیے رسول اللہ نے واضح کر دیا کہ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، اس جزیرہ نما میں اب کوئی دو دین جمع نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ میں یہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تنہا اس سرزمین میں اب خدا کی عبادت ہوگی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ان اللہ جعل رزقی تحت ظل رمحی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھ دیا ہے۔ یعنی اب ہوگا کیا کہ مسلمان بھی اپنی ساری توجہات اس دینونت کے نتائج پر مرکوز رکھیں گے، صحابہ کرام بھی
اب ہجرت کر کے اس جگہ جمع ہوں گے اور پھر یہ ان کے نیزے ہیں کہ جن سے ان کا رزق انہیں حاصل ہوگا۔ چنانچہ مال غنیمت ان جنگوں کے نتائج میں جو کچھ ملا، جس طرح کہ اگر آپ سورہ فتح کو پڑھیں تو وہاں مغانم کثیرہ کی اصطلاح استعمال کر کے بتایا ہے کہ اللہ نے رزق کا بندوبست بھی ایک بڑی ذمہ داری دی ہے نا، یعنی اب باقی کام ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ کسی نے کوئی تجارت کرنی ہے یا کوئی خریداری کرنی ہے یا کچھ بازار میں جانا ہے یا کھیتی کرنی ہے، کرے، لیکن یہ کہ وہ ترجیح نہیں رکھتی۔ اس وقت ترجیح یہ ہے کہ تم پیغمبر کے ساتھی ہو، اور جو اس وقت جزا و سزا برپا ہے اس میں تمہارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا ہے، تو تمہاری ترجیح یہ ہونی چاہیے۔ تو رزق بھی ظاہر ہے کہ پھر انہی کے نیچے رکھ دیا، تو اس کو بھی کس بلاغت سے ساتھ بیان کیا ہے کہ جعل رزقی تحت ظل رمح، اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھ دیا ہے۔ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اور جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے اس کے لیے ذلت اور محکومی کا فیصلہ فرمایا ہے، یعنی میرے جو مخالفین ہیں ان میں سے جو اب بچیں گے بھی وہ بھی محکوم ہو کر، جیسے کہ سورہ توبہ میں کہا ہے کہ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اسی طرح رہیں گے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اب چونکہ ایک پورا کا پورا مقدمہ ہے جو واضح کر دیا ہے اس میں، تو اسی موقع پر یہ کہا کہ اب چونکہ یہ سب ہونے والا ہے، اب میں لوگوں کو بھیجوں گا، اب سریے بھی جائیں گے، غزوات بھی ہوں گے۔ یاد رکھو من تشبہ بقوم فہو منہم، یاد رکھو جو کسی قوم کی طرح ہو کر رہے گا وہ پھر انہی میں شمار ہوگا۔ یعنی اب جس نے بچنا ہے وہ اپنے اسلام کا اظہار کرے۔ یہ بات سمجھ لو کہ اس آخری مرحلے میں جو اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرے گا اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو منکرین کے لیے، مکذبین کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس مضمون کا جملہ ہے جس کو درمیان سے اٹھا کر لوگوں نے ہمارے ہاں لباس پر اور ٹوپی پر اور ٹخنوں پر لے جا کے رکھ دیا ہے۔ اس میں در حقیقت یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب جب مسلمانوں کے مختلف سریے جائیں گے، جس طرح کہ قرآن میں بھی ہدایت ہے کہ اگر کوئی آدمی سلام کرتا ہے، اسلام کے شعار کا اظہار کرتا ہے تو اس کی بات مانی جائے، اس کے جواب میں یہ نہ کہا جائے کہ لست مومنا۔ تو جہاں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی، وہاں لوگوں سے بھی یہ کہا کہ وہ اپنی یہ علامت نمایاں کر کے رکھیں۔ وہ اگر اسی طریقے سے مشرکین کے درمیان میں یا کفار کے درمیان میں رہیں گے تو پھر ان کے ساتھ معاملہ بھی یہی ہوگا۔ اس میں بعض اہم نوٹ ہیں یا حواشی ہیں، ان کو بھی ایک ایک کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے، تو قیامت سے پہلے یہ چیز بتا رہی ہے کہ یعنی آخری پیغمبر کی حیثیت سے، اس لیے کہ قیامت سے پہلے عالمی سطح پر اتمام حجت کا اہتمام کر دیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے آخری پیغمبر کو کس لیے بھیجا؟ عالمی سطح پر اتمام حجت کے اہتمام کے لیے۔ ہوا ہے، کس پر ہوا ہے، کس پر نہیں ہوا، اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ اہتمام کر دیا گیا آخری درجے میں۔ اس کے بعد یہ جو بات فرمائی کہ تلوار دے کر بھیجا گیا ہے، تو میں نے اس کی وضاحت کی، اسی کو یہاں بیان کیا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ دوسرے رسولوں کی طرح آپ کی قوم پر آسمان سے عذاب نہیں آیا، بلکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو حکم دیا گیا کہ آپ کے مکذبین کو وہ تلواروں کے ذریعے سے ان کے جرم کی سزا دیں۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ سے ہے اور رقم ہے 18833۔ حدیث کی بعض دوسری کتابوں کے حوالے بھی یہاں موجود ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ سرزمین عرب کے بارے میں جو بات کہی، یعنی یہ کہ یہاں پر اس جگہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو، تو میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ اس سے سرزمین عرب مراد ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے توحید کے مرکز کی حیثیت سے اپنی دعوت کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ یعنی اگر یہ ساری دنیا سے متعلق ہے تو یہ تو نہیں ہوا، یہ سرزمین عربی سے متعلق ہے۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن میں کہی گئی ہے، یکون الدین کلہ للہ، اور جس کے بارے میں اس کا قانون یہ ہے کہ لا یجتمع فیہ دینان، یہ اللہ کا قانون ہے جس کو خود حضور نے واضح کر دیا۔
یہ بات بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو فرمایا ہے کہ میرا رزق ان کے تحت ہے، یعنی فے اور غنیمت کے اموال میں رکھ دیا ہے جو ان جنگوں کے نتیجے میں حاصل ہوں گے جو اتمام حجت کے بعد منکرین کے استحصال کے لیے آپ کو لڑنی ہوں گی۔ یہ جنگیں ہوں گی، ان سے اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا اہتمام بھی کرے گا۔ یہ رزق کی فکر نہ کریں، یہ خدائی مشن ہے، اس کے لیے بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مشن کے اندر سے کر دیا ہے۔ اور یہ آخری بات پھر سن لیجئے، یعنی عذاب کے موقع پر اپنے آپ کو منکرین سے الگ نہیں کرے گا۔ یعنی یہ جو کہا کہ جو کسی قوم کے ساتھ مشابہ ہو کر رہے گا، انہی میں مل کر رہے گا، وہ انہی میں سمجھا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کے موقع پر اپنے آپ کو منکرین سے الگ نہیں کرے گا، اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جس کا حکم قرآن مجید کی سورہ توبہ میں ان کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں جو جزا و سزا، جو دینونت کسی قوم کے لیے برپا ہوتی ہے، اس میں تمام فیصلے ظاہر کے لحاظ سے کیے جاتے ہیں، اور ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کا اعلان کرے اور ہجرت کر کے اپنی قوم سے الگ ہو جائے۔ تو یہ اس محل کا جملہ ہے، اس کو اس کی صحیح جگہ پر سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی نشست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوالج آپ کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ نشست میں ایک موضوع پر آپ سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اسی کو آج آگے بڑھائیں گے۔ سعودی عرب کے اندر ایک بڑی تبدیلی دنیا کے سیاسی سٹیج پر بھی اور مذہبی تحریکوں کے پس منظر میں بھی جو کچھ ایک تشخص تھا نظر آ رہا ہے کہ ایک تہذیبی شفٹ ہے، ایک پیراڈائم شفٹ ہے۔ سعودی عرب کے اندر ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو اس کے مذہبی نظریات تھے اب وہ اس طریقے سے قائم نہیں رہیں گے۔ اس موضوع پر آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی آغاز کیا تھا، آگے بڑھائیں گے آج ہم۔ یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب نے بہت لمبے عرصے تک ایک دینی مذہبی فکر کو ریاست کی سطح پر دنیا بھر میں نہ صرف کہ فروغ دینے کا ایک عمل کیا بلکہ خود اپنے ملک میں بھی عملاً نافذ کیا۔ سوال آج میرا پہلے آپ سے یہ ہے کہ جو ہماری روایتی تعبیر دین ہے، فقہ کا ذخیرہ ہے، اسٹیٹ کے اس میں کیا اختیارات ہیں، ان کی ایک عملی تصویر اور نمونہ سعودی عرب میں سامنے آیا، 100 سال تک رائج رہا۔ کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں کہ شریعت کو انہوں نے نافذ کیا لیکن اس کے باوجود عوام کا اجتماعی ضمیر اس شریعت کو نہ صرف یہ کہ شعوری طور پہ قبول نہیں کر سکا، آج جیسی تبدیلی آئی ہے سب کے سب ان تمام قوانین کی خلاف ورزی کو اب دینی فریضہ سمجھتے ہیں؟ یہ توقع کرنا کہ آپ کسی حکومت کے ذریعے سے لوگوں کے دل و دماغ کو بدل دیں گے تو میرے نزدیک احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ حکومتیں، نظم اجتماعی، معاشرے، تہذیبی روایتیں ایک فضا ضرور پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ فضا بعض چیزوں کے لیے معاون بھی ہوتی ہے، لیکن مذہب انسان کے دل و دماغ کو مفتوح کرتا ہے، اور وہی ہونا بھی چاہیے۔ یعنی میں جب یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میں کئی مرتبہ یہ واضح کر چکا ہوں کہ اسلام کا مطلب کسی ایک نقطہ نظر کو محض اختیار کر لینا نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے سرنڈر کر دینا ہے۔ یہ بات جو عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام سلامتی سے ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یعنی اسلام کا مطلب ہے ٹو سرنڈر، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کا تابع کر دینا۔ اسی تعبیر کو سیدنا ابراہیم کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ اسلمت لرب العالمین۔ تو یہ میرا اپنے پروردگار کو مان لینا، اس کو اپنا آقا سمجھنا، اس کو اپنا مالک سمجھنا، اس کو اس کائنات کا بادشاہ سمجھنا، اس کی مرضی کے سامنے سر جھکا دینا، اس کی خوشنودی کی طلب میں زندگی بسر کرنا، یہ کسی ظاہری قانون کے تحت نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تو وہی طریقے ہیں جو انبیاء علیہم السلام نے ہمیشہ اختیار کیے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں، آپ تبلیغ کریں، آپ ان کے دل و دماغ کو مفتوح کریں، آپ ان کے سوالوں کا جواب دیں، ان کے اشکالات دور کریں۔ یہ سب کچھ بھی جب آپ کر رہے ہوں گے تو اس میں بھی زیادہ سے زیادہ جو توقع آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، جو اس تعلیم کو قبول کر لیں گے، وہ اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔
تو ابھی بھی کیا آپ کا خیال ہے کہ کروڑوں کی آبادی ہے جزیرہ نما عرب میں، ہمارے ملک میں بھی، تو کیا یہ صرف حکومت ہے جس کے احکام کے تحت لوگ دین کی پابندی کرتے ہیں؟ بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اخلاقی اصولوں پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کی صحیح کرتے ہیں، برے سے برے حالات میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اپنی خلوت اپنی جلوت میں اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ یہ سب کے سب لوگ کسی حکومت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، وہ اللہ کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ تو دین اصلاً یہ چیز پیدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس سے کوئی بڑی تشویش میں نہیں مبتلا ہو جانا چاہیے۔ جو کچھ اصل میں چھپا ہوا تھا وہ اوپر نمایاں ہو گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے بھی جو لوگ جاتے تھے وہاں برسوں رہتے تھے، وہ اندرونی حالات سے واقف تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ گھروں میں کیا صورتحال ہے، اسی طریقے سے لوگ اپنی خلوت میں کن چیزوں کو روا رکھتے ہیں، وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ در حقیقت ایک اوپر سے نظم قائم کر دیا گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام اصلاً اسی پر انحصار کرتا ہے، وہ ایک دعوت ہے، وہ ایک پیغام ہے، اس کو اس طرح کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو اپنی دعوت اور اپنا پیغام اپنے اصول پر پہنچائے گا، دلوں تک اس پیغام کو اتارے گا۔ وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کے ہاں تو حجت بالغہ ہے، اور وہ بالغہ ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ وہ دل ہے، دماغ ہے، وہ مفتوح ہوں گے تو اسی سے آپ کو حقیقی تصویر سامنے آئے گی۔ پھر یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ دنیا میں اللہ کے پیغمبر بھی آ کر کبھی اس طرح پورے ملکوں کو اور کبھی اس طرح بہت بڑی اکثریت کو اس دین پر عمل پیرا نہیں کر سکے۔ بڑی تھوڑی تعداد، جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ ایک قلیل تعداد ہے کہ جو ان چیزوں کو قبول کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ علم کے لحاظ سے اس دین کو قبول کرتے ہیں اس کے بھی کچھ نتائج ہیں، اس کی ایک قیمت آپ کو دینی پڑتی ہے، اور جب عمل کے لحاظ سے قبول کرتے ہیں اور عملی تقاضے پورے کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک قیمت دینی پڑتی ہے۔ تو یہ کشمکش کی دنیا ہے جس میں انسان کو بھیجا گیا ہے، اس میں یہ توقعات کیوں وابستہ کی جائیں؟ میرے نزدیک تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ آپ کو جو طریقہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہو گئی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں، یہ چونکہ شخصی معاملات ہیں، کوئی آدمی تعلیم کیا پا رہا ہے، گاڑی کیسے چلا رہا ہے، لباس کیا پہنا ہوا ہے، موسیقی سنتا ہے یا نہیں سنتا، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں تبلیغ کا، تلقین کا، نصیحت کا، لوگوں کے دل و دماغ کو بدلنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ان کے لیے دین کا وہ پیغام، کہ دین اصل میں دل کی پاکیزگی کا نام ہے، بدن کی پاکیزگی کا نام ہے، اخلاق کی پاکیزگی کا نام ہے، علم کی پاکیزگی کا نام ہے، عمل کی پاکیزگی کا نام ہے۔ تو پاکیزگی کی، پیوریفیکیشن کی دعوت یہ برپا رہنی چاہیے۔ اسی لیے جو بندوبست اسلام میں کیا گیا وہ یہ تھا کہ حکومتیں جمعے کے ممبر پر آ کر ہر ہفتے، یعنی ہفتے میں ایک دن، لوگوں کو یہ تلقین کریں، نصیحت کریں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں جمعے کا ذکر ہے تو وہاں فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ، اللہ کی یاد دہانی کی طرف لوگ پڑھیں، آئیں، تو اللہ کو یاد کیا جائے، یاد کرایا جائے، یہ طریقہ ہے۔ حکومت کی طاقت تو استعمال کرنی چاہیے ان چیزوں کے بارے میں، اور یہی حق بھی ہے حکومت کا، وہ چیزیں کہ جن کا تعلق یا کسی کی حق تلفی سے ہے اس کے ازالے کے لیے آپ قانون کی طاقت استعمال کرتے ہیں، یا لوگوں کو کسی شخص کی تعدی سے، ظلم سے بچانے کے لیے جان مال آبرو کے خلاف کوئی فساد نہ برپا کیا جائے، اور لوگ اپنے اختیار کے سوء استعمال سے لوگوں کا جینا نہ برباد کر دیں، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ان چیزوں کے معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، اب بھی وہی صورتحال ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو مذہبی علماء ہیں وہ اس چیز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ اگر ریاست کی سطح پہ ہماری مذہبی فکر کو فروغ حاصل ہو جائے تو پھر ہر جگہ پر وہی دینی تعبیر رائج بھی ہو جائے گی، اور جس طریقے سے علماء چاہتے ہیں لوگ جس مذہبی فکر کو قبول کریں اسی کا نام لیا جائے گا۔ ایک مثال کو رکھ کے سعودی عرب کی ہم اگر سمجھنا چاہیں آپ سے کہ ایک خاص نقطہ نظر کا فروغ ہوا ریاست کی سطح پہ، اور ہم نے دیکھا عالمی سطح پہ اس نقطہ نظر کا فروغ ہوا، لیکن ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے، اس کا ذہن اگر تبدیل ہوتا ہے تو وہ سب کا سب ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسٹریٹجی کے لحاظ سے ہمارے مذہبی علماء جو گلیمرائز کرتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ ایک بندہ اوپر آ کے ذرا اس پوری فکر کو اگر اون کر لے تو سب کچھ تبدیل ہو جائے گا، یہ عمل کے میدان میں کتنی کارگر رہی یہ بات؟ دیکھیے، عملی لحاظ سے بہت کارگر رہی اور ہمیشہ ہی کارگر رہتی ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ سیاسی غلبہ جب بھی کسی فکر کو ہوتا ہے تو اس کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں۔ اس وقت جو مغربی فکر ہے
وہ اگرچہ اپنے اندر بڑے محاسن بھی رکھتی ہے لیکن اس کے عیوب بھی چھپے رہتے ہیں، اس لیے کہ اس کو عالمی سطح پر ایک غلبہ حاصل ہے۔ تو یہ چیز تو کسی ریاست کی سطح پر ہو، کسی قوم کی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر ہو، اپنے اثرات رکھتی ہے۔ لوگوں میں بڑے تھوڑے لوگ ہیں کہ جو علم کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، استدلال کی بنیاد پر چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے ہاں یہ چیزیں مؤثر ہوتی ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ خود ہماری تاریخ میں یہی ہوا ہے، یعنی جب غلبہ قائم ہو گیا بڑے پیمانے پر تو اس کے اثرات یہ عراق میں، شام میں کس طرح سے نمودار ہوئے۔ یہ سارے علاقے کوئی مسلمانوں کے علاقے نہیں تھے، یہاں ماننے والے لوگ مسلمان نہیں تھے، ان کی زبان بدل گئی، ان کی تہذیب بدل گئی، بہت سی چیزیں بدلیں۔ خود ہندوستان میں بھی یہ اثرات ہوئے اور دنیا کی دوسری جگہوں پر بھی ہوئے۔ یعنی ان اثرات کے معاملے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اصل سوال یہ ہے کہ اسلام کیا ان اثرات کو اس طرح استعمال کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، اس کے حدود اس نے مقرر کیے ہیں، اور وہ حدود یہ ہیں کہ بہت سی چیزیں جو لوگوں کے شخصی معاملات سے متعلق ہیں ان میں تبلیغ اور تلقین کا رویہ اختیار کیا جائے۔ اس سے زیادہ کا کوئی حق قرآن مجید میں، کسی حدیث میں، کسی حکومت کو نہیں دیا گیا۔ یہ انسانی آزادی کی ضرورت ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ملحوظ اگر نہ رکھا جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ چیزیں کہ جن کا تعلق لوگوں کے حقوق سے ہے یا جن کا تعلق لوگوں کی جان مال آبرو کی حفاظت سے ہے، ان میں اس طاقت کو استعمال کیا جائے۔ تو اس کا یہ توازن ہے جو صحیح جگہ آپ کو پہنچاتا ہے۔ آپ کسی ایک چیز کی طرف عدم توازن اختیار کر لیں گے تو بظاہر اس کے اثرات آپ کو غیر معمولی نظر آئیں گے، لیکن اس کی حقیقت وہ نہیں ہوگی اور اس سے وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ تو جس طرح یہ بات کہ کوئی آدمی یہ تقریر کرنا شروع کر دے کہ لوگ خود ہی اپنی حفاظت کر لیں گے، اپنے حقوق کی پاسداری کے لیے وہ تبلیغ تلقین کر لیں گے، وہ مجرموں کے معاملے میں یہی رویہ ٹھیک ہے کہ ان کو نفسیات کے کلینک میں بھیج دیا جائے، وہاں ان کی اصلاح ہو جائے گی، تو یہ ایک غیر متوازن رویہ ہوگا، یہ انسانی نفسیات کے خلاف ہوگا۔ اس طرح سے کوئی ریاست، کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ اس طرح کی اگر کوئی آپ حکومت قائم کریں یا ایسا معاشرہ قائم کریں کہ جو ان چیزوں کے معاملے میں بھی حساس نہ ہو جن کا میں نے ذکر کیا، یعنی حق تلفی کا ازالہ، لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا ازالہ، تو آپ دیکھیں گے کہ پھر انارکی پیدا ہو جائے گی، طوائف الملوکی کی فضا ہوگی، لوگ مجرموں کے حوالے ہو کر رہ جائیں گے، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک غیر متوازن رویہ ہوگا، یہ ایک انتہا ہوگی۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ ایک حکومت اوپر آئے اور وہ یہ دیکھے کہ اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا فکر کیا ہے، اس کی دینی تعبیر کیا ہے، اور وہ تمام لوگوں کو بزور اس کا پابند بنانا شروع کر دے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وقتی طور پر تو آپ ایک چیز کو حاصل کر لیں گے لیکن اندر ہی اندر لاوا پکتا رہے گا، اور اس سے لوگوں کی حریت، لوگوں کی آزادی، اس پر بھی قدغن آئے گی۔ اس سے جو فطری محاسن انسان کے اندر پیدا ہونے چاہیے اور جس طرح کی ایک فضا کے اندر لوگوں کو مختلف افکار کو سننا چاہیے اور ان کا ذہنی ارتقاء جاری رہنا چاہیے، اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کا تجربہ ہے نا یہ ایک دوسرے فکر کے معاملے میں جو مذہب پر مبنی نہیں ہے، چین میں اور روس میں کیا گیا اور اب بھی کیا جا رہا ہے بہت سی جگہوں پر۔ تو یہ دونوں تجربات دو انتہائیں ہیں، دونوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اسلام نے جو چیز ہمیں سکھائی ہے وہ یہ کہ آپ ان چیزوں کے معاملے میں تو صرف تبلیغ، تلقین اور نصیحت کا راستہ اختیار کریں گے جو شخصی معاملات سے متعلق ہیں، اور وہ چیزیں جن میں دوسروں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں یا دوسروں کے خلاف کوئی اقدام ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، تعدی ہو رہی ہے، ان میں آپ قانون کی طاقت استعمال کریں گے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ یہ توازن اگر کوئی سکھا سکتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہی سکھا سکتی ہے، اور جو لوگ بغیر ہدم والا کتاب منیر زندگی بسر کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں، ان کے ہاں یہ دونوں انتہائی وجود میں آ جاتی ہیں، یعنی یا وہ انتہا یا وہ انتہا۔ یہ فلسفہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ ایک کلاس لیس سوسائٹی وجود میں آ جائے گی، لوگ اپنی فطرت کے بالکل خلاف ان چیزوں سے دستبردار ہو جائیں گے، اور یہ زمانہ زیادہ دور نہیں ہے، بس کچھ فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ معاشی تعلقات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب تاریخ خود بو چڑھا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ وقتی طور پر تو یہ تصویر دکھا دی گئی تھی، یعنی اگر آپ فیض احمد فیض صاحب کی کتاب پڑھیں مہو سال آشنائی اور دیکھیں کہ اس میں کس جنت کی وہ تصویر ہمیں دکھاتے ہیں، تو اس میں تو لگتا ہے کہ انسان کا خواب پورا ہو گیا ہے، لیکن جب وہ آہنی پردے اتار دیے گئے تو حقیقت بالکل سامنے آ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی اسکیم کے مطابق، انسان کی فطرت کے مطابق، وہ فطرت جو خدا نے بنائی ہے، جس کو خود کہا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا
یہ صرف اللہ کی کتاب ہے جو وہ توازن پیدا کر سکتی ہے، یہ انسان کے بس کی چیز نہیں۔ وہ اصل میں ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان رہتا ہے۔ تو جس طریقے سے ایک فلسفہ وجود میں آیا پچھلی صدی میں، اور اس فلسفے کی بنیاد پر دو بڑی حکومتیں قائم ہوئیں، بلکہ ایک سپر پاور قائم ہو گئی دنیا میں، اتنی طاقت حاصل ہوئی، تو اس فلسفے کی بنیادیں عدم توازن پر قائم کی گئی تھی، اس میں انسانی فطرت کے خلاف اقدامات کیے گئے تھے۔ اس فلسفے کو بالآخر شکست کھانی پڑی، اور 60-70 سال کے بعد اس کا طلسم ختم ہو گیا۔ بالکل اسی طرح کی صورتحال مذہبی بنیاد پر جو ریاستیں آپ قائم کریں گے ان میں بھی ہوگی۔ اندر جب لوگ پیدا ہو جائیں گے، نئی نسلیں ہوں گی، وہ تعلیم حاصل کریں گی، اپنے خاص پس منظر سے نکلیں گی، ان کے ہاں حریت ہوگی، آزادی ہوگی، وہ چیزوں کے بارے میں رائے قائم کریں گی، اسی طرح کی بغاوت سامنے آئے گی جس طرح کی اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ راستہ کیوں نہ اختیار کیا جائے جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے، اس میں آپ صدیوں تک سوسائٹی کو ایک طریقے پر رکھ سکتے ہیں۔ انحرافات ہوں گے، یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن آپ نے جو طریقہ اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر نے ایک سنت کے طور پر قائم کیا ہے، اس کو پیش نظر رکھا تو آپ کو کبھی اس طرح کے حادثوں سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ ٹھیک، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس موضوع کو۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ سعودی فرما رواں نے جس وقت اپنا مذہبی ویژن سلطنت کے بارے میں بیان کیا، تو وہاں پر جو دو بنیادی نکات تھے وہ یہ کہ قرآن کی بنیاد پر تو قانون سازی ہو سکتی ہے، لیکن خبر واحد کی بنیاد پر ہم کوئی قانون سازی نہیں کریں گے الا یہ کہ وہ متواتر کے درجے میں پہنچ جائے۔ بالعموم یہ نقطہ نظر جب سامنے آیا تو لوگوں کی یہی رائے تھی کہ شاید یہ کم و بیش وہی بات ہے جو غامدی صاحب بھی اکثر بیان فرماتے ہیں خبر واحد کی حجیت کے بحث میں۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جو کچھ مذہبی نقطہ نظر کا ویژن پیش کیا گیا ہے، آپ کے نظریات و افکار کی کیا کوئی اس سے مماثلت مشابہت ہے یا آپ کو اس سے الگ بات کہتے ہیں؟ مجھے اس طرح کی چیزوں سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوتی، یہ فیصلے لوگ کرتے رہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ یہ واضح کر دیتا ہوں کہ میرا یہ نقطہ نظر نہیں ہے۔ اچھا، جو بات میں نے ہمیشہ کہی وہ یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں دو صورتوں میں ملا ہے، ایک قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے وہ سنت جو پیغمبروں کے طریقے کی حیثیت سے رائج تھی، جس کی تصویب اور تقریر کے بعد حضور نے اس کو آگے جاری کیا، اس میں کچھ اضافے کیے، کچھ ترمیم کی، کچھ تغیر کیا۔ یہ دونوں چیزیں ہمارا دین ہے، اور دونوں کس طرح منتقل ہوئی ہیں؟ دونوں اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہیں۔ قرآن مجید بھی اسی طرح منتقل ہوا ہے اور سنت بھی اسی طریقے سے منتقل ہوئی ہے۔ اس کے لیے ہم نہ کسی کی تحقیق کے محتاج تھے، نہ کسی ائمہ رجال کی جماعت کے محتاج تھے، نہ کسی بخاری اور مسلم کے محتاج تھے۔ یہ در حقیقت مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے نسلاً بعد نسلاً منتقل ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس خدا کی حجت موجود ہے۔ تو اللہ کا دین کیا ہے؟ قرآن اور سنت، یہ دونوں چیزیں بالکل متعین ہیں، پورا دین انہی میں ہے، انہی کو بنیاد بنا کر آپ پورے دین کو سمجھتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں۔ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے۔ صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، ان کو آگے بیان کر دیا ہے۔ یہ جو کچھ آپ کے سامنے اس طرح کے موقعوں پر آتا ہے، یہ در حقیقت حدیث کی تقسیم ہے، یعنی حدیث کے بارے میں یہ بحثیں پیدا ہو گئی ہیں کہ ان میں کون سی احادیث احاد ہیں جن میں ایک ہی آدمی کسی موقع پر رہ گیا ہے، کون سی ہیں کہ جن میں زیادہ تعداد ہے، اور کون سی روایات ہیں جن کو متواتر کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ در حقیقت اس تاریخی ذخیرے کے بارے میں بحث اور گفتگو ہے۔ یہ بالکل ایک دوسری بحث ہے، کسی وقت کرنی ہوگی تو ہم کر لیں گے، لیکن میرا نقطہ نظر تو بالکل متعین، بالکل واضح ہے کہ دین قرآن و سنت میں ہے۔ حدیث میں جو کچھ ہمیں ملے گا وہ در حقیقت کیا ہے؟ وہ تفہیم و تبیین ہوگی، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا بیان ہوگا، وہ آپ کی سیرت ہوگی، وہ آپ کے سوانے ہوں گے، اور ان چیزوں کے لیے حدیث ہی سب سے بڑا ماخذ ہے، ہم اس کی طرف رجوع کریں گے۔ باقی جہاں تک دین کا تعلق ہے، وہ اپنے عقیدوں اور اپنے اعمال سمیت پورا کا پورا قرآن و سنت میں بیان ہو گیا۔ یہ اس سے بڑی مختلف بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بیان فرمائیے گا، آپ نے اس سرزمین کی خصوصی حیثیت کے بارے میں خود قرآن مجید، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں، اس کو بڑی تفصیل سے واضح کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ اس وقت مملکت کے اندر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کانسرٹ ہو رہے ہیں، رقص اور موسیقی کے جس کو آپ کہتے ہیں انعقاد کیا جا رہا ہے ایونٹس کا، اسی طریقے سے انٹرنیشنل سیلیبریٹیز آ رہی ہیں، وہی کچھ ہو رہا ہے جو عام ممالک کے اندر عام طریقے پر لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو پورا نقطہ نظر آپ نے بیان کیا تھا اس خطے کی، اس سرزمین کی ایک تقدیس خصوصی حیثیت کے ضمن میں، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت،
اس کے بارے میں اہل علم علماء کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ مذمت کا ہونا چاہیے، اباحت کا ہونا چاہیے؟ وہ جو خاص حساسیت ہے سرزمین کی، کیا اس میں اس کو گوارا کیا جا سکتا ہے، یا یہ صرف حرمین کے لیے ہے، باقی باہر مملکت کے اندر جو کچھ چاہیں کریں؟ اس کی میں نے وضاحت کر دی تھی اس سے پچھلی نشست میں کہ ایک تو حرمین ہے، یا آپ یہ کہیے کہ مکہ اور مدینہ ہے، ان دونوں شہروں کی نوعیت پھر اس سرزمین میں بھی بڑی خاص ہے۔ یعنی یہ دونوں شہر تو اصل میں اس پوری کائنات میں خدا کے دین کے مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ان دو مسجدوں کے شہر ہیں، وہ بھی مسجد حرام ہے، اصل میں وہ بھی ایک مسجد ہے جو حضرت ابراہیم نے بنائی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کا جو دوسرا دور نبوت کا شروع ہوا ہے، سب سے بڑا دور کہا جا سکتا ہے، اور سب سے نمایاں اس کی پہلی شخصیت سیدنا ابراہیم تھے، تو انہوں نے بنائی، اور دوسری مسجد خدا کے آخری پیغمبر نے بنائی، اس پر گویا نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو ان شہروں کو تو اصل میں اسی طرح دین کے شہر رہنا چاہیے، اپنی فضا کے لحاظ سے، اپنے ماحول کے لحاظ سے، اپنی ترغیبات کے لحاظ سے۔ اگر وہاں کے رہنے والوں میں کوئی شخص اس ماحول کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، وہ عبادت کی فضا ہے، جس طرح آپ مسجد کو دیکھتے ہیں تو پورے شہر ہی گویا اس طرح سے ہونے چاہیے، اور اس کا لحاظ حکومتوں کو بھی رکھنا چاہیے، اس کا لحاظ لوگوں کو بھی رکھنا چاہیے۔ کوئی آدمی نہیں تحمل کر سکتا تو دوسرے شہروں میں جا سکتا ہے۔ یہ تو ہے حرمین کی یا مکے اور مدینے کی حیثیت، جن میں یہ دو مسجدیں ہیں۔ یہ میں نے پھر عرض کر دیا کہ جو آپ ایک مسجد میں آداب ملحوظ رکھتے ہیں، وہی آداب وہاں ملحوظ رہنے چاہیے۔ پورے شہر حقیقت میں انہی آداب کے ساتھ آباد بھی رہنے چاہیے، آباد رکھنے بھی چاہیے، اور ان میں ان سب چیزوں کو ملحوظ رہنا چاہیے۔ باقی مملکت عمومی حیثیت رکھتی ہے، لیکن وہ عمومی حیثیت بھی باقی دنیا کے مقابلے میں خصوصی ہے، اس لیے کہ جب اس میں اللہ کے دین کے سوا کوئی دوسری چیز جمع نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی بھی پورے ماحول کو اس طرح ہونا چاہیے جس طرح کہ اللہ کا دین چاہتا ہے۔ اس میں علماء توجہ بھی دلائیں گے، بات بھی کہیں گے، بتائیں گے بھی۔ اب اس میں کہاں حدود سے تجاوز ہوا ہے، کہاں تک گوارا کیا جا سکتا ہے، کون سی چیزیں آپ موضوع بنائیں گے تبلیغ تلقین کا، ان سب چیزوں پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ایک عمومی فضا جو پورے جزیرہ نما عرب میں ہے، وہ یہی دین کہتا ہے کہ دین کے غلبے کی اور دین کی برتری کی ہونی چاہیے، یہ ہمارے دین کا مرکز ہے۔ اچھا، ہم سے بھی بیان فرمائیے گا، جب آپ کہتے ہیں یہ جو پورا خطہ ہے اس کے اندر اس طرح کی فضا برقرار رہنی چاہیے، تو خطے کے اندر تو اور بھی 5 ممالک ہیں، اس میں امارات کی ساری ریاستیں آتی ہیں، قطر ہے، عمان ہے، کویت ہے، یہ سب بھی اس کا حصہ ہیں جزیرہ نما عرب کا۔ تو ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ اکثر بات کرتے ہیں جمہوریت کی، تو اگر جمہوریت اس خطے میں قائم کر دی جائے تو پھر جمہور تو پھر اپنے طریقے سے فیصلے کریں گے، جمہوریت کے تو پھر سارے تقاضے ہوتے ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے، لوگوں کی آزادی بھی ہوتی ہے، اظہار کی بھی، خیال کی بھی اور اعمال کی بھی، تو پھر اس خطے کی جو سینٹٹی ہے اس کو موجودہ دور کے جمہوری نظام کے اندر ڈھال کے اس تقدس کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہمیں لوگوں کو کہنا ہے کہ وہ اس کو برقرار رکھیں، یعنی اس کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے آسمان کے نہ فرشتے آئیں گے، نہ کسی خاندان کو بلانا پڑے گا، لوگوں ہی سے بات کرنی ہے نا۔ وہ مسلمان جو وہاں بستے ہیں انہی کو بتانا پڑے گا، تو ان کی اکثریت جب اس چیز کو مانے گی، سمجھے گی، اس کا لحاظ کرے گی تو فضا موجود رہے گی۔ نہیں ہوگی تو بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ لیں، فلسطین کی بھی یہی حیثیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا معاملات کیے۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ چیز برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کے حقوق سلب کر لیے جائیں، ان کی آزادی ختم کر دی جائے، ان پر ایک خاندان کی بادشاہی مسلط کر دی جائے یا خاندانوں کی بادشاہی مسلط کر دی جائے۔ یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ دین کا تقاضا ہے، دین نے اس سرزمین کو یہ حیثیت دی ہے، اس میں ہمیں دین کا یہ غلبہ قائم رکھنا ہے، یہ ساری باتیں کن سے کہی جا رہی ہیں؟ ایمان والوں سے کہی جا رہی ہیں، مسلمانوں سے کہی جا رہی ہیں۔ تو مسلمانوں کے ہاں یہ چیز جتنی زیادہ ہوگی اسی لحاظ سے اس کا ظہور ہوگا، اور اگر مسلمانوں کے ہاں یہ چیز موجود نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر آپ باہر نہیں آنے دیں گے، اندر تو سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ ٹھیک، ہم سب آخری سوال آج کی نشست کا، تبلیغی جماعت کے اوپر بھی پابندی کی باتیں کی گئیں، اور جو نقطہ نظر استدلال پیش کیا گیا وہ یہ کہ یہ اہل بدع میں سے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر ضعیف روایات ہیں۔ سوال اصولی آپ سے یہ ہے کہ کیا کسی ریاست کی یہ جورسڈکشن ہے کہ وہ لوگوں کے اعتقادات کی بنیاد پر آمد و رفت کی پابندی لگائیں اور کسی کے نظریات کی ترویج کو روکیں، اور خود تبلیغی جماعت جیسی ایک بے ضرر جماعت پہ اگر پابندی لگی ہے مسلمانوں ہی کی مملکت میں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے پہلے کیا وہاں جماعتیں بنانے پر پابندی نہیں تھی؟
یعنی ملوکیت میں تو وہ جماعتیں نہیں بنائی جا سکتی. جب جماعتیں بنیں گی، تنظیمیں اٹھیں گی، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ملوکیت اس سے خطرہ محسوس کرے گی. تو ملوکیت اپنی ذات میں جائز نہیں ہے. وہ جو اس طرح کی پابندیاں لگاتی ہے ظاہر ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. تو ہمارے دین میں کسی کے فکر پر، کسی کے نقطہ نظر پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی. البتہ یہ کہ آپ کسی بدعت کے بارے میں، شرک کے بارے میں لوگوں کو متنبع کریں یا حکومت جمعہ کے خطبے میں ان حقائق کو واضح کریں، یہ ہر حکومت کا حق ہے. لیکن یہ تبلیغ سے ہوگا، تلقین سے ہوگا، نصیحت سے ہوگا. پابندی کا کوئی سوال نہیں ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ پابندی اب لگائی گئی ہے، پابندی تو وہاں ہمیشہ سے رہی ہے. میں 1987 میں پہلی مرتبہ حج کے لیے گیا تھا. اس وقت بھی مجھ پر واضح تھا کہ وہاں جماعت اسلامی کے لوگ، تبلیغی جماعت کے لوگ کام کرتے تھے، اور جس طرح کے احباب جمع ہو جائیں یا لفظ احباب استعمال کر لیا، باقاعدہ طریقے پر جماعت بندی یہ کبھی بھی وہاں جائز نہیں رہی. میرا خیال ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ ٹھیک بیان نہیں کی جا رہی. یعنی جمعے کے خطبوں میں اگر مثلاً فقہاء علماء کے اقوال بتائے جا رہے ہیں یا ان کا فتویٰ بتایا جا رہا ہے تو یہ تبلیغ تلقین ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں. پابندی پہلے بھی تھی، پابندی اب بھی ہے. وہ اس وقت تک رہے گی جب تک ملوکیت ہے. جب وہاں پہ آپ جمہوری نظام قائم کریں گے امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر، تو پھر اس طرح کی پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی. ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. سعودی عرب کے اندر آنے والی ایک بڑی تبدیلی مذہبی لحاظ سے کیسے دیکھتے ہیں غامدی صاحب؟ دینی نقطہ نظر کیا ہے اور کیا وہ سماجی محرکات تھے جنہوں نے اس تبدیلی کو مہمز فراہم کی؟ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. غام صاحب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.